ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کام کرو، لیکن اگر اتنا زیادہ سوچنا پڑے کہ کام ہی نہ ہو سکے تو یہ ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے جسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اوور تھنکر اپنے ہی بنائے ہوئے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ امریکن فلاسفر ولیم جیمس کہا کرتے تھے، ہمارے تھاٹس ہمارا پرسیپشن بن جاتے ہیں، ہمارا پرسیپشن ہماری ریالٹی، تو اپنے تھاٹس کو بدل کر اپنی ریالٹی کو بدلو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ ایک دن میں کتنے گھنٹے صرف سوچنے میں دیتے ہیں؟ زیادہ سوچنا یعنی کہ اوور تھنکنگ، یہ کچھ جگہ صحیح بھی ہے اور کئی بار یہ بہت غلط طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، خالی دماغ شیطان کا گھر۔ زیادہ تر لوگوں کو دن میں جب خالی وقت ملتا ہے تو وہ بہت سوچ وچار کرنے لگتے ہیں، پر کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خالی وقت ملے نہ ملے ان کے دماغ میں ہر وقت طرح طرح کے سوال چلتے رہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ویسے تو کامن پرابلم ہے، تھوڑا بہت سوچ وچار کرنا ضروری ہے، پر حد سے زیادہ سوچنا بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو کئی طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں زندگی میں، مثلا نیند کی پرابلم، چڑچڑاپن، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، غصہ آنا وغیرہ۔ اوور تھنکنگ کرنے والے لوگ کسی بھی بات پر بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا خود کے بارے میں سنی گئی کوئی بھی نیگیٹو بات ان کے دماغ میں لگاتار گھومتی رہتی ہے۔ میڈیکل سائنس کی ایک ریسرچ کے مطابق اوور تھنکنگ کرنے والے انسان کا آئی کیو 60 ہوتا ہے اور کم سوچنے والے انسان کا آئی کیو 180 ہوتا ہے۔ ایک اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسان کو دن بھر میں 70,000 سے زیادہ خیالات آتے ہیں، جن میں 95% کوئی کام کے ہی نہیں ہوتے۔ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو جو ریالٹی میں اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ باہر سے آ کر کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے اور آپ اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہو اور اپنے گول کو بھول جاتے ہو۔ لائف میں کئی پرابلمز کا حل بالکل آسان ہوتا ہے، لیکن آپ اسے سوچ سوچ کے مشکل بنا دیتے ہیں۔ سوچنا ہے تو سوچو، لیکن پازیٹیو تھاٹس، کیونکہ پازیٹیو تھاٹس کبھی بھی اوور تھنکنگ نہیں مانی جاتی۔ پازیٹیو تھنکنگ تو ہم نے ایک نیا جوش دیتی ہے اور پازیٹیو تھنکنگ ہماری اوور تھنکنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں ان کے ارد گرد پازیٹیو انرجی گھومتی رہتی ہے، جو اس کے علاوہ سامنے والے انسان کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے۔ اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے نیگیٹو تھاٹس کو خود سے دور کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب تب ہوگا جب آپ ان 4 باتوں پہ دھیان دو گے، خاص طور پر جو بات میں آپ کو 3rd نمبر پہ بتاؤں گا جو سب سے بڑی وجہ ہے اوور تھنکنگ کی۔ نمبر 1، ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول ایوری تھنگ۔ جب ہم ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو خود ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا ہمارے حساب سے نہیں چلے گی۔ ہم کسی کے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی کی باتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، ہم اوور تھنکنگ کے سائیکل میں گھومتے رہیں گے۔ ہم صرف اپنے آپ کو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو جن لوگوں یا سچویشن کو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں سوچنا کیوں؟ انہی چیزوں پر فوکس کرو جن پر آپ کا کنٹرول ہے اور انہی کو سالو کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، ٹیک ڈیسیژن کوئکلی۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا دماغ دنیا میں سب سے امیزنگ سٹوری ٹیلنگ کا کام کرتا ہے، جو کہانیاں بناتا رہتا ہے، کہانیاں سناتا رہتا ہے اور کہانیوں میں پھنساتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس رول کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے ڈیسیژن لو، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ڈیسیژن لے لو، اور نہ ہی آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈیسیژن کے لیے بس سوچتے رہو۔ آپ کو کوئک ڈیسیژن لینا سیکھنا پڑے گا، جو سائڈ آپ کو بہتر لگے اس کا ڈیسیژن 2 یا 3 منٹس تک سوچ سمجھ کر لے لو۔ اس سے آپ اپنے دماغ کو عادت ڈالتے ہو جلدی ڈیسیژن لینے کی اور اوور تھنکنگ کی بجائے سلوشن کی طرف جانے کی۔ نمبر 3، سٹریس مینجمنٹ۔ بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا ریزن مینٹل سٹریس ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹڈی اور ایگزام کا سٹریس، امپلائی ہے تو جاب کا سٹریس، اور اگر بزنس مین ہے تو کام کا سٹریس رہتا ہے۔ اوور تھنکنگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے سٹریس پہ کنٹرول کرنا لازمی ہے، جس کے لیے ڈیپ بریتھنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کی وجہ سے ہمارے دماغ کو ایک میسج پہنچتا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے، دین برین اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن سپلائی تیزی سے ہوتی ہے، جس سے سٹریس کی مقدار کافی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسرسائز اور رننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے اندر انڈورفن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں،
جو ہیپینس ہارمونس ہوتے ہیں جس سے آپ ہیپی فیل کرو گے۔ اگر آپ کو کسی خاص کنڈیشن، شخص یا چیز سے سٹریس فیل ہو رہا ہے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ گرما گرمی میں کئی بار ہم چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ پرسکون مائنڈ کے ساتھ خود سے سوال کریں اور پرابلم کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، لیو 80% ان پریزنٹ۔ ہم زیادہ تر اپنا ٹائم اسی میں ویسٹ کر دیتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا اور فیوچر میں کیا ہوگا۔ ہماری لائف میں اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، پریزنٹ میں رہنا اس دور میں بہت مشکل ٹاسک بن چکا ہے، لیکن اپنے پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا بھی لازمی ہے۔ تو جسٹ 5% اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جو غلطیاں آپ نے اپنے پاسٹ میں کی ہیں ان کو دوبارہ دہرانے سے بچ سکیں، اور پاسٹ کے ایکسپیرینس اور ٹیچنگ کو یاد رکھنا بھی لازمی ہے۔ 50% اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ فیوچر گولڈ، ویژن اور پلاننگ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو 80% اپنے پریزنٹ کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج ایکشن لینے ہیں فیوچر میں ٹالنے کی بجائے۔ تو ویڈیو کیسی لگی لائک کرنا، کمنٹ میں لازمی بتانا، اور اگر آپ کے اور بھی کوئی دوست اوور تھنکنگ کا شکار ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔